پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. ان کی عمر 8 یا 10 سال بتائی جاتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے. ان کے والد کون تھے؟ ابو طالب. جب آپ چھوٹے تھے تو ابو طالب نے آپ کو لک آفٹر کیا. جب آپ کمانے کے قابل ہوئے تو آپ نے ابو طالب کا ہاتھ بٹایا اور آپ کے بچوں کو لک آفٹر کیا. یہ ہوتی ہے احسان مندی کا جواب دینا. وہ آپ ہی کے پاس رہتے تھے، یعنی آپ کے گھر میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ آپ کو لک آفٹر کرتی تھیں اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی. لہذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا. وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے. جو کچھ آپ کرتے وہی وہ بھی کرتے، یعنی آپ کو بہت زیادہ کاپی کرتے. اور بچوں کو سکھانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے رول ماڈلز ہوں اور وہ ان کو آبزرو کریں اور انہیں دیکھیں اور جو وہ کریں وہ بھی وہی کرتے جائیں. لہذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے تھے، یعنی بچوں میں سے جس نے سب سے ارلی ایج میں نماز شروع کی وہ حضرت علی تھے. پھر بعد میں آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی. حضرت فاطمہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا تھیں، ان سے بھی آپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. ایک موقع پر آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں آرام فرما رہے تھے تو آپ ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے اور اسی طرح ان کو بعض اوقات نماز کے لیے بلاتے، یعنی جس طرح ایک تعلق ہوتا ہے والدین اور بچوں کا. لیکن اتنی محبت کے باوجود آپ نے ان کو اسپائل نہیں کیا. جب ایک موقع پر حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جب بھی وہ آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے پہ پیار کرتے، اپنی جگہ ان کو بٹھاتے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ کام کر کر کے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں، میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اور میں تھک کر چور ہو جاتی ہوں اور آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ کچھ غلام آئے ہیں، تو آپ نے ان کو غلام دینے کی بجائے کیا دیا؟ تسبیحات، کہ جب تم تھک جاؤ اور بستر کی طرف آؤ تو یہ تسبیحات پڑھو. ہم محبت کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کس چیز کو محبت کہتے ہیں؟ ہم بچوں کی محبت میں بعض اوقات ان کو صرف بگاڑ رہے ہوتے ہیں، زیادہ کھلا پلا کے، زیادہ ان کی باتیں مان کر، ان کی ہر خواہش پر لبیک کہہ کے. یہ محبت نہیں ہوتی. اور کیا حضرت فاطمہ نے گلہ شکوہ کیا کہ یہ آپ نے کیسی محبت کی مجھ سے؟ نہیں. آپ نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی. صرف جنت کی بشارت نہیں دی بلکہ کیا فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. حضرت عائشہ کا بھی مقام بہت بلند ہے، لیکن حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کا اس سے بھی بلند. لیکن حضرت فاطمہ کا رول آپ دیکھیے کہ انہوں نے زندگی میں کس طرح تکلیفیں اٹھائیں. مکی دور میں جب قریش آپ کے اوپر آ کر اوجھڑیاں پھینک جاتے اور آپ کے اوپر مٹی پھینکتے تو وہ بھاگ بھاگ کر آپ کی مدد کرتی، یعنی مشن میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کا ساتھ دیتی. ایک موقع پر روتی جاتی تھیں اور آپ کا سر دھو رہی تھی اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ان کو کان میں بتایا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، اور آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ بھی وفات پا گئی. انتہائی صابر اور گھر کے کام کرنے والی. آج ہم خواتین کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام یہ تو کوئی اچھا کام نہیں، اور مجھے تو دین کا کام کرنا ہے اس لیے گھر کا کام کی مجھے ضرورت نہیں. گھر سے اپنے آپ کو الگ کر دیتی. گھر کا کام جہاں جتنی جس دور میں جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی شادی دیر سے ہوئی،
اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی اور ابھی حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی. پھر حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہوئی، تاخیر سے ہوئی، بچے بھی چھوٹے تھے. حضرت حسن حسین ابھی چھوٹے تھے جب آپ خود بھی فوت ہو گئی. تو آپ کا زیادہ وقت ان کو پالنے اور ان کو لک آفٹر کرنے میں گزرا ہے، اور باقی اپنی عبادات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طریقے سے ساتھ دینے میں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہوں، جیسی ضرورت ہو، اس کے مطابق اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات اور ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، یہ بھی انسان کو آخرت میں بڑے درجات کا حامل بنا سکتا ہے. یعنی یہ بھی انسان کے لیے بڑے درجات کا دروازہ کھولتا ہے. کبھی بھی کوئی خاتون گھر کے کسی کام کو عیب نہ سمجھے. بہت سی لڑائیاں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب خواتین شادی ہوتی ہے، سسرال میں جاتے ہیں تو وہ اسی نخرے میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو ماں باپ کے گھر کبھی کام کیا ہی نہیں تھا، ہم نے کام نہیں کرنا، ہم کام نہیں کر سکتے. یا پھر دین کے کام کو بہانہ بنا لیں گی، اس کو آڑ بنا لیں گی. اپنی ذاتی صفائی، گھر کی صفائی، کھانا، ان سب چیزوں کو حقیر سمجھا جانے لگتا ہے، جو کہ نہایت غلط ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے انسان خود بھی کرے، کروا بھی لے، لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھر کے کام کرنے میں انسان کی عزت ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. اس سے انسان کے مقام میں کمی نہیں آتی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کرتی ہوئی، جن کے ہاتھ کھردرے تھے، جن کے کپڑے ملگجے ہو جاتے تھے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. کوئی معمولی بات ہے؟ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم گھر کا کام کرنے لگتے ہیں تو اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگا لیتے ہیں، پھر ہم دین کے کام کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف گھر کا کام ہی سب کچھ ہے. پھر ہم کہتے ہیں بس گھر کا ہی کام کیے چلے جاؤ اور کسی سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، گھر ہی گھر، پھر گھر کو بت بنا لیتے ہیں. یہ ایکسٹریم ٹھیک نہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا اصلاح ہوگی؟ کیا کرنا ہے؟ ایک طرف گھر کے کام کو عیب نہیں سمجھنا، اس میں دلچسپی ظاہر کرنی ہے، شوق ظاہر کرنا ہے اور کرنا بھی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سی لڑائیاں شادی کے بعد شروع ہی کچن سے ہوتی ہیں. وہ لڑکی بستی نہیں عام طور پر جو کچن نہیں سنبھالتی. خواہ یہ بات آپ کو شاید بہت سخت لگے، لیکن یہ بہت بڑی ریالٹی ہے جس کا میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے بہت کیسز میں. کہ لڑائیاں جھگڑے یہاں سے، کیونکہ بھوک کسی کو برداشت نہیں ہوتی. گھر والوں کو کھانا نہیں ملے گا تو وہ محبت سب چکنا چور ہو جائے گی. خالی زبانی کلامی محبتوں پہ کوئی یقین نہیں رکھتا. محبت کے ثبوت کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے کھانا ہی پیش کرنا پڑتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی، وسائل دی، آپ کو سرونٹس دیے، تو آپ کام کروا بھی جب ہی سکتی ہیں جب آپ خود کرنا جانتی ہوں اور خود ساتھ لگیں. کام کروانے کے لیے یہ تھوڑی ہوتا ہے لاٹھی پکڑ کے آپ کھڑے ہو جائیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو. کیا کرنا ہوتا ہے؟ خود کرنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر خود ساتھ مل کے کیا، صرف آرڈرز نہیں دیے، صرف حکم نہیں دیا، خود بھی کیا. آپ میں سے ہر لڑکی کو روٹی بنانی آنی چاہیے، بغیر جلائے کھانا بنانا آنا چاہیے، لگانا آنا چاہیے، پیش کرنا آنا چاہیے. یہ جو بد سلیقگی ہوتی ہے نا، یہ عورت کو زیب نہیں دیتی. آپ کی قدر و قیمت آپ کے سگڑ پن سے، اور سگڑ پن کا تعلق کوئی بہت لیوش کھانے بنانے سے نہیں ہے. آپ ایک ڈش بنائیں، چھوٹی سی بنائیں، ویسٹ کیے بغیر بنائیں. یہ نہیں کہ سبزی کاٹنے لگے اور آدھی تو چھلکے ہی اتار کے پھینک دیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. چاول دھونے لگے تو آدھے سنک میں چلے جائیں. آٹا گوندھ رہے ہیں تو اس کی روٹی بننے کے قابل نہ ہو، کوئی کام نہ آتا. ایسے نکمے انسان کی کون قدر کرے گا؟ اسے جوتے مار کے باہر نکالے گا. تو کون کون حضرت فاطمہ کی مثال کو سامنے رکھے گا؟ انشاءاللہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور اس کو عیب نہیں سمجھنا. جہاں جہاں جب جتنا جو بھی موقع ملے کر لیں. ٹھیک ہے جب ایک سسٹم سیٹ ہو جائے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر گھر کے بھی اتنے کام نہیں رہتے، اتنے مددگار ساتھ، بچے مددگار ساتھ مل جاتے ہیں اور لوگ ساتھ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نوعیتیں بدلتی رہتی ہیں،
وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ جو مینٹالٹی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کچن میں کام کرنا یا جھاڑو لگانا یا ڈسٹنگ کرنا باعث عیب ہے، ہرگز نہیں ہے. اللہ کا حق دیتے ہوئے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. طہارت، نظافت، صفائی پہلا سبق ہے اسلام کا. بات تو حضرت علی کی ہو رہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ان کی شادی بھی کر دی. ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ تم گھر میں رہتے تھے تو تم بہن بھائی تھے تو اب نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے. زید بن حارثہ غلام تھے. یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. حکیم بن حزام کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے. تو انہوں نے حضرت زید کو اپنی پھوپھی کو دے دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں. آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں. انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، یعنی ان کو چوائس دی گئی تھی کہ چاہیں تو والد اور چچا کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں، چاہیں تو حضور کے پاس رہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا، آپ کے گھر میں رہتے تھے. کس وجہ سے پسند کیا؟ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے اچھے معاملات کی وجہ سے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی دو لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ کوئی کام ہم اکٹھے نہیں کر سکتے. وجہ ہمارا آپس میں معاملہ درست نہیں ہوتا، اور اگر ہم معاملات میں فیل ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پاس. اب مثلا آپ اپنے گھر میں ہیں، مثلا آپ ساس ہیں، بحیثیت ساس آپ کا ٹیسٹ ہے. کیا آپ کی بہو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ اسے پسند ہے آپ کے ساتھ رہنا؟ ڈھونڈے سے کوئی ایسی ساس مشکل سے ملے گی کہ جس کی بہو کہے کہ ہم الگ نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے. بہت ریئر. آج کیا ہوتا ہے، ادھر شادی ہوتی ہے اور ادھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا دور شروع ہو جاتا ہے. کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. اسی طرح دیگر حیثیتوں میں بھی اپنے آپ دیکھیں. مثلا آپ کہیں کام کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، مثلا الہدا میں ہی کام کرتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں. آپ کا ٹیسٹ ہے کیا آپ کا سٹاف، آپ کے ساتھ کے لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اسی سے آپ کے اخلاق کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بس نظر نہ آئیں. اگر ہم اس میں فیل ہیں نا کہ ہمارے ہی ساتھی ہم سے بیزار ہیں تو پھر ہم بار تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے. سب سے پہلے لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ سے کتنے خوش ہیں، وہ آپ کی کتنی بات مانتے ہیں. اب یہاں پر جب انہیں کہا گیا کہ ساتھ رہنا ہے، حضور کے ساتھ رہنا ہے یا ابا چچا کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. ان کو آپ سے محبت تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا. آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، اشہدوا ان ھذا ابنی وارثا وموروثا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث اور میں اس کا وارث ہوں گا. اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے. وہ کیوں خوش ہو گئے؟ کہ ہمارا بچہ اچھے ہاتھوں میں ہے، سیف ہے. یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے. اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. یعنی اسلام سچائی کا سبق دیتا ہے اور رشتوں میں بھی سچائی، جھوٹ اور دھوکہ نہیں، جو ہے وہی ہے. یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورت مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی. یہ چاروں لوگ کس دن ایمان لائے تھے؟ کون کون؟ حضرت علی،
ابو بکر، زید، اور حضرت خدیجہ تو جب آپ پر رسالت آئی تو وہ ان کے سامنے ہی وہی اتری اور وہ ساتھ ہی مسلمان ہو گئی. کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے. اس کے بعد حضرت ابو بکر بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے. وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے. اب یہ کوالٹیز آپ دیکھیں. عرب کے انساب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے، ہائیلی نالجبل. ان کے کردار اور اخلاق، جود و سخا، علم اور فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی. ان کا انٹریکشن سوسائٹی میں بہت تھا، مین سٹریم میں تھے، آئسولیٹڈ نہیں تھے، بزنس مین تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ڈیلنگ تھی. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دیتے. اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا. اس سے کیا پتہ چلتا؟ نہیں ڈائریکٹ آپ ہی نے ہر ایک کو دعوت نہیں دی، بلکہ آپ کے بعد جو پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے آگے پیغام پہنچایا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان اموی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، زبیر بن عوام اسدی، عبد الرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں. ان سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بعد مندرجہ ذیل افراد نے اسلام قبول کیا. امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن ابی الارقم جن کے گھر کو دار ارقم کہا گیا، عثمان ابن مظعون، ان کے بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عامر بن سعید بن عاص، حاطب بن حارث، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیہہ بنت یسار، نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابو عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام رضی اللہ عنہم. یہ سب کے سب سابقون الاولون ہیں. فالسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ ابن مسعود حذلی، مسعود بن ربیعہ القارئ، عبداللہ ابن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جحش، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر عنسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم. اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن برکت حبشیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل، لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین. یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے. تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے. کتنی؟ 130. لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا، یعنی ان کا درجہ نہیں پتا چلا کہ پہلے کون اور بعد میں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا. یعنی جب ابھی تو یہ خاموش تبلیغ ہے نا، اور 3 سال یہ تبلیغ ہوتی رہی خاموشی کے ساتھ،
جس میں 1-on-1 بیس پر تبلیغ ہوئی، کوئی جمگٹے نہیں لگے، کہیں اکٹھے نہیں ہوئے لوگ، اور جو جو قابل اعتماد تھا اس تک میسج پہنچتا گیا۔ اچھا، ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بغیر حکمت کے جو سننے والا ہے اس کو بھی سناتے ہیں، جو نہیں سننے والا اس کو بھی سناتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں۔ آپ چاہتے تو ایک ہی دن کھڑے ہو کر خانہ کعبہ میں سب کو اعلان کر دیتے پہلے ہی دن، لیکن یہ 3 سال اتنی خاموشی کے ساتھ تبلیغ ہوئی اور پورا ایک میدان ہموار کر لیا گیا، ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اوپنلی میسج دیا گیا، پھر پبلک سپیچ ہوئی۔ ہم آغاز کہاں سے کرتے ہیں اور کرنا کہاں سے چاہتے ہیں؟ پبلک سپیچ سے۔ وائی؟ کیوں؟ اب اس کو آپ اپنی زندگی سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیے کہ ہم ایک خواب بھی دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو سناتے پھرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی فرشتہ دیکھا ہے، اور ایک بار نہیں 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ اس زمین پر سب سے بڑا کام آپ کو دیا گیا ہے، لیکن کتنے صبر، تحمل، خاموشی، حکمت، رازداری اور طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھی بھی۔ آپ فرمائیے۔ جی ہاں، کیونکہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا اور اس مقصد پہ فوکس تھے۔ جی، انہوں نے یہ دیکھا کہ کون دلچسپی لے رہا ہے، کس کو بات پہنچائیں تو وہ مان جائے گا۔ جی ہاں، بنیاد بنائی ہے، پہلے قدم جمائے، پھر اس کے بعد پیغام کو عام کیا، کیونکہ شروع میں انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ مخالفت برداشت کر سکے۔ ہم جب ایک دم بسٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ہم پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد چونکہ اپنی ذات کو منوانا نہیں تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، ان کی ساری نظر اس پہ تھی، اسی پہ وہ فوکسڈ تھے، لہذا وہ اپنے کام میں آگے بڑھتے گئے اور وہ کرتے گئے، وہ کام نہیں رکا۔ جی ہاں، اور یہ بھی نہیں کیا کہ بس سنا تو اپنے پاس ہی رکھ لیا، بلکہ آگے دیتے گئے۔ جی، اس کا آپ 2 لفظوں میں لکھ لیے، 1-on-1 بیس پہ، نو پبلک سپیچ۔ سیکھنے کے بعد بس اتنا جتنا آپ بوجھ اٹھا سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو قرآن پڑھانے سے پہلے میں نے 4 ایسے لوگوں کو پڑھایا جن کو صرف 1-on-1 بیس پہ پڑھایا۔ 1-on-1 یعنی میرے پاس صرف ایک شخص پڑھتا تھا، 4 لوگوں کو میں نے اس طرح پڑھایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹا سا گروپ بنایا، پھر وہ گروپ کلاس بنی، پھر تھوڑے لوگوں کو پڑھایا، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے۔ آج ہم پہلا ہی کام کیا چاہتے ہیں؟ وہ اب اتنے سال لگ جائیں اور ایک ہی بندے کو لے کے بیٹھے رہیں؟ بھی پہلے اپنے آپ کو تو پختہ کرو۔ تو جب تک ہم خود پختہ نہیں ہوں گے، ہر چیز میں دیکھیے صرف علم کافی نہیں ہوتا، تجربہ اور مہارت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور تجربہ کام کر کے آتا ہے، خالی کتابیں پڑھ کے اور لیکچر اٹینڈ کر کے نہیں آتا۔ اچھا، نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ہم چھوٹتے ہی مجموع کو خطاب کرنے لگتے ہیں تو اپنی بھی بڑی امپورٹنس فیل کرتے ہیں، پھر اگر ذرا کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر لے تو ہم غصے میں بھی بہت آتے ہیں، پھر ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہماری مخالفت کسی نے کی کیوں، ہماری بات کسی نے ٹالی کیوں، لہذا پھر ہم دین کو نقصان دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ابتدا میں اگر تھوڑے سے شروع کیا جائے اور آہستہ آہستہ گرو کیا جائے تو جو بھی درخت اس طریقے سے تناور ہوگا وہ پھر زیادہ پھل لائے گا، بنسبت اس کے کہ آپ لا کے کہیں سے درخت کھڑا کر لیں اور پھر وہ ماحول سے موافقت نہ کر سکے اور جل جائے اور تباہ ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، اہل ایمان کی عبادت اور تربیت۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پے آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ کہتے ہیں جس دن سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی ابلیس بہت رویا تھا۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے
ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس سورت کے چند سادے بولوں میں آ گیا ہے، اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ تربیت کے لیے سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ قابل غور ہوا؟ سورۃ الفاتحہ۔ یہ بندے کو اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، کر کے دکھایا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے بچوں کو نماز پڑھو اور خود آپ ان کے سامنے پڑھ کے نہ دکھائیں۔ اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، منیمم سے آغاز، تھوڑے سے شروع، بیبی سٹیپس۔ ایک دم 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی۔ ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو آپ ہمیں سب سے پہلے نماز سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی شخص دین کی طرف آئے تو پہلے نماز سکھائیں۔ سکھائیں کا مطلب صرف پڑھنے کی تلقین نہ کرتے رہیں، اس کے پورے نماز کے الفاظ، اس کے میننگ، اس کا مطلب، اور تاکہ بندہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، تو یہ 2 نمازیں سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے کی ہوتی تھی، بس صبح شام کی نماز۔ یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ تو عملی کاموں میں کرنے کا پہلا کام طہارت، صفائی، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے طریقہ سکھایا، بتایا، کر کے دکھایا۔ بچے ہوں بڑے ہوں، وضو کر کے دکھائیے کہ کرنا کیسے، عملی طور پر۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا۔ عام طور پر بھی وضو اچھا لگتا ہے، لیکن آج کل جیسے گرمی ہے نا، تو وضو کے بعد ایسا سکون آتا ہے کہ صرف وہ گرم اعضائی ٹھنڈے نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو پسینہ اور مٹی اور ہر چیز دھلتی ہے، تو ایسے شکر کے جذبات آتے ہیں ہر وضو کے بعد کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ فرض کیا۔ اگر یہ فرض نہ ہوتا تو سارے دن میں شاید ہم وضو نہ کرتے، کیونکہ سستی ہوتی ہے نا اس میں۔ شیطان ہمارے گندے رہنے پہ خوش رہتا ہے، وہ گندگی پہ آتا ہے۔ جتنا زیادہ گندے رہیں گے، جسمانی طہارت کا اہتمام نہیں کریں گے، استنجا صحیح نہیں کریں گے، غیر ضروری بالوں کو صاف نہیں کریں گے، پسینے کی بو میں رہیں گے، شیطان ساتھ رہے گا، سستی ساتھ رہے گی۔ ہم کہتے ہیں نا سستی ہو گئی، لیزی ہو گئے، یہ شیطان ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے۔ اٹھے، نہائیں، دھوئیں، صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائیں، پھر آپ دیکھیں کدھر ہے سستی، سب کچھ چلا جائے گا۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، لازم ہے۔ سورۃ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد اور وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی، اس لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے، یعنی حتیٰ کہ نماز بھی چھپ کے پڑھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی گھرانوں میں نماز پڑھنے پر بھی لوگ مائنڈ کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ مثلا اگر کسی عورت کو پتا ہے کہ اس کا شوہر لمبی نماز پڑھنے یا سامنے نماز پڑھنے سے وہ گھبراتا ہے، تو اس کے گھر آنے سے پہلے ہی پڑھ لے، یا جب وہ گھر میں ہو تو اس کے سامنے نہیں مصلی ڈا کے کھڑی ہو جائے، بلکہ ادھر ادھر ہو جائے۔ اگر کوئی کسی بات سے چڑھتا ہو تو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ نماز کو بدنام نہ کیا جائے، کہ دوسرے کو اتنا غصہ دلایا جائے کہ وہ غلطی آپ کی اور سارا وبال نماز پہ آ جائے۔ تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جو اس کا ذریعہ بنے، سبب بنے۔ تو اہل ایمان کی سمجھداری دیکھیں کہ وہ دور وادیوں گھاٹیوں میں جا کے اگر کٹھے پڑھنی ہوتی تو پڑھ لیتے، ورنہ چھپ چھپ کر۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی، مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے، روح کو غذا ملتی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ابتدا میں کسی کو بھی سکھانے لگیں تو ایک طرف طہارت، وضو، نماز اور اخلاق اور ایمانیات میں جنت دوزخ کی باتیں، یہ بیسک سلیبس ہے، پرائمری، ابتدائی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یکجا کرتے. انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے. یعنی صرف دین علم کا نام نہیں، وہ یزکیہم بھی ساتھ ہی تھا. تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے. یوں 3 برس گزر گئے، 3 سال تربیت ہوئی اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی. مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، بس 1 on 1 بیس پہ. لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پہ تنکیر بھی کی. تنکیر یعنی اس کا انکار بھی کیا اور تھوڑا ریزسٹ بھی کیا. بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں، تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی، نوٹس نہیں کیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہ کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کبھی کوئی بات کہی. ان کے رسم و رواج اور ان کے طریقوں پر کوئی تنقید نہیں. اچھا، ہم ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کرٹیسزم سے بات شروع کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر کسی کے گھر میں تصویریں لگی ہیں تو سب سے پہلے اس کو جا کے ڈھانکنے لگیں گے یا اس پر باتیں کرنے لگیں گے، یا وہاں نہیں کی تو گھر آ کے کریں گے. یہ کیا اخلاق ہوا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے کیا حالات ہیں، آپ نے جانا ہی نہیں اور آپ ایسی باتیں شروع ہو گئے. تو جب تک ہمارے اپنے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی، ہماری اپنی زبانوں کی صفائی نہیں ہوتی، تو یہ پاک کلام آگے کیسے جائے گا؟ تو دوسروں کا تزکیہ کرنے والے خود پہلے اپنے تزکیے کا بندوبست فرمائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.